اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علماس فاطمہ ادنا سے طالبہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 4 محرم ہے، محرم کی 4 تاریخ ہے اور ہمیں مقصد محرم کو سمجھنا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے محرم کا، محرم منانے کا مقصد کیا ہے، غم منانے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، امام حسین کا ہدف کیا تھا، امام حسین کا مشن کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، کس لیے وہ کربلا کا واقع ہوا، اس کی وجہ، اس کی اصل وجہ کیا ہے، ان سب چیزوں پہ جیسا کہ ہماری گفتگو جاری ہے، سلسلہ عزا کے عنوان سے جاری ہے، اسی طرح سے کچھ اہم نکات جو کہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پہلے اس عزاداری کو سمجھنا ہوگا، عزاداری کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، عزا کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، اور سب سے اہم چیز کہ امام حسین کے مشن کو سمجھنا ہوگا، ان کے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ان کے مشن کو صحیح طرح ہم نے سمجھ لیا، ان کے مقصد کو سمجھ لیا، تو یقیناً ہم اگر ایک عزادار بن گئے اور با کردار بن گئے، تو ایک عزادار کا با کردار ہونا ضروری ہے۔ ایک عزادار اگر با کردار ہوگا، با عمل ہوگا، تبھی وہ امام حسین کے مشن کو آگے بڑھا سکتا ہے، امام حسین کے مشن کو کامیاب بنا سکتا ہے، اور امام حسین کی مشن میں لبیک کہہ سکتا ہے، وہ اپنے ہر عمل سے لبیک کہہ سکتا ہے، اپنے کردار کی تبدیلی سے لبیک کہہ سکتا ہے۔ جب ماہ عزا آتا ہے تو ایک عزادار کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی رفتار و گفتار بدل جاتی ہے۔ تو اسی سے متعلق چند گزارشات عرض کرنا چاہتی ہوں، چند اہم نکات جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور میں اصلاً اپنے لیے ہی شاید ہم اس چیز کو اگر بیان کریں تو بیان کرتے کرتے جب جس چیز کی تکرار ہوتی جاتی ہے تو وہ عمل میں آ جاتی ہے۔ ایک چیز کی تکرار اگر لگاتار ہوتی جاتی ہے تو وہ عمل میں آ جاتی ہے۔ تو نہیں معلوم کہ دوسروں کی اصلاح بعد میں، پہلے میں اپنے خود کی اصلاح کے لیے اگر میں نے یہ چیز قدم اٹھایا ہے سلسلہ عزا کے عنوان سے، اگر میں اس چیز کو بیان کر رہی ہوں تو کیا پتہ اس سے میری خود کی اصلاح ہو جائے تکرار کرتے کرتے۔ آپ لوگ میرے حق میں دعا کیجیے گا، اور میں بھی آپ کے حق میں دعا کروں گی، کیونکہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں ایک ادنا سی طالبہ ہوں، اور میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی طالب ہوں۔ انشاءاللہ کہ آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا، اور ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ شاید ہماری خود کی اصلاح ہو جائے، اور جو سنیں وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ کہ چند گزارشات یہ ہیں، چند اہم نکات یہ ہیں کہ جب ماہ عزا، ویسے تو مومنین جو کہ بہترین درجے پر فائز ہیں، جو کہ حقیقی مومن ہیں، نیک ہیں، سچے ہیں، صادقین ہیں، تو وہ یقیناً وہ لوگ روز ہی ان کا عنوان زیارت عاشوراء وہ روز ہی نہیں بلکہ دن میں کئی کئی بار پڑھتے ہیں، جیسے کہ جس کی آیت اللہ بہجت نے بھی بہت تاکید کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے سنا تھا، اور یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جو قبر میں سب سے زیادہ، قبر میں، محشر میں، برزخ میں، ہر جگہ کام آنے والی یہ زیارت عاشوراء ہے، زیارت امام حسین ہے۔ وہ ہماری ہر مشکل کا حل ہے، ہماری بیماروں کو شفا اسی سے ملتی ہے، حاجت مندوں کی حاجات اسی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، اور ہر چیز کا اگر کوئی ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، تو اس چیز کو یہ پورا کرتی ہے زیارت عاشوراء کے، جو بہت زیادہ اثر تاثیر رکھتی ہے، بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ زیارت عاشوراء کو اس ماہ میں بالکل ترک نہ کیا جائے۔ اگر زیارت عاشوراء ترک ہو جائے تو زیارت عاشوراء کو اس طرح سے سوچ لیں کہ جیسے کہ یہ مستحب تاکیدی سمجھا جائے اسے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ روایات میں بھی اور بڑے عالم دین نے بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، علماء کرام نے بھی، کہ یہ مستحب تاکیدی ہے، کہ جس کی بہت زیادہ حد سے زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ عمل ہے زیارت عاشوراء، جو کہ ہمیں بجا لانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زیارت عاشوراء کی تلاوت جو ہے وہ اس مہینے میں بالکل ترک نہیں کریں، اس سے بچیں کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پہ ان 10 دنوں میں خصوصی
ضرورت عاشورہ کو بالکل ترک نہ کریں. اور دوسری چیز یہ کہ باوضو رہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جلوسوں میں، مجالس میں باوضو جائیں. جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ باوضو ہو کر کرتے ہیں. تو جب ہم مجالس میں، جلوس میں، مجلس اعزا میں، ماتم میں، تب ہم باوضو ہو کر جائیں گے، باوضو ہو کر شرکت کریں گے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی، اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے اور اس میں خلوص اور زیادہ ہوگا. تیسری چیز یہ کہ پاکیزہ لباس عزا پہنیں، لباس عزاداری پہنیں اور اس کو پاکیزہ لباس ہونا چاہیے. الحمدللہ کہ سبھی مومنین پاکیزہ لباس پہنتے ہیں اور اسی طرح سے عزاداری برپا کرتے ہیں. یقیناً لباس عزاداری جب پہنتے ہیں، لباس عزا پہنتے ہیں تو یقیناً وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. اور جب لباس عزا کی ایک ہم نے الگ شکل بنائی، جیسا کہ کالا لباس ہے، تو اس کا بھی احترام ہم پر لازم ہے. کیوں کہ احترام اس لیے لازم ہے کہ جو چیز امام حسین سے مخصوص ہو جاتی ہے، کالے لباس ہمارے امام حسین کے نام سے مخصوص ہو جاتے ہیں، عزاداری کے نام سے مخصوص ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی بہت زیادہ احترام ہو جاتا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہے. جو چیز امام سے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلا یہ کہ ہمیں آنسو پوچھتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ رومال عزا ہمارے ساتھ ہو، جہاں تک ہو سکے، جب تک خیال رہے، جہاں تک خیال رہے، ہمیں آنسو پوچھنے کے لیے رومال عزا اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ رومال عزا ہم اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ ہمارے ساتھ کفن میں بھی رکھا جائے گا اور وہ ہماری قبر میں شفاعت کام آنے والا ہے. قبر میں ایک نور بن کر وہ ہماری چمکے گا. تو رومال عزا کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. اگلی گزارش یہ کہ جہاں تک ممکن ہو مجلس عزا کے انتظام میں شرکت کریں، آگے سے آگے بڑھیں. کہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان پیسے سے، دولت سے ہی عزاداری میں شرکت کر سکتا ہے، بلکہ اپنے اس میں عزاداری میں تو سب سے پہلے جذبات ہوتے ہیں. اپنے جذبات سے شرکت کریں کہ خدمت کریں، امام حسین کے زائرین کی خدمت کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس انداز میں عزاداری برپا کریں کہ ہمارے یہاں کی مجلس ہمارا ماتم، میری مجلس میرا ماتم، میرا نوحہ، میرا علم. تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے خلوص کے ساتھ یہ نہ سوچیں کہ فلاں کے یہاں کی عزاداری، فلاں کے یہاں کا مجلس، فلاں کے یہاں کا ماتم، فلاں کے یہاں کا نوحہ. ہم یہ سوچیں کہ یہ عزاداری جو ہے وہ سید الشہداء کی ہے اور بانی مجلس جو ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا ہیں. تو جب جناب سیدہ کونین بانی مجلس ہوں گی تو ہم وہاں پر عزاداری کے لیے ہم وہاں پر ایک ان کے کنیزوں کی شکل میں ہم ادنا سی کنیز، ان کی کنیزوں کی بھی کنیزوں میں رہیں یا ان کے غلاموں میں اگر ہمیں موقع مل جائے خدمت کا تو ہم وہ بھی کریں. تو چھوٹے سے چھوٹے چیز کو بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جتنی زیادہ ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے ہم بڑھ چڑھ کر. حد ہے کہ ایک گلاس کسی کو پانی بھی پلا دیں عزادار کو تو وہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا. اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے، اگلا ہے تاکہ اس مہینے میں اس محرم کے مہینے میں سید الشہداء علیہ السلام کے احترام میں ہم ایسی اغذا استعمال نہ کریں کہ طرح طرح کے ذائقے والی، یا ہم اپنے ذائقے کو، منہ کے لذت کو چھوڑ کر بلکہ ایک تبرکاً جو چیز ہمیں مل جائے اس چیز سے ہم اپنا پیٹ بھریں. ایسا نہ ہو کہ ہم آب و غذا ایسے استعمال کریں کہ جس سے احساس ہی نہ ہو کہ ہم کسی غم میں ہیں. اور اگلی گزارش یہ ہے کہ ان سب سے زیادہ اہم اس مہینے میں نماز کو والے وقت ادا کریں. انشاءاللہ کہ آپ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا اور انشاءاللہ کہ سب عزادار با کردار بنیں. عزادار یعنی کہ امام حسین کا ماننے والا وہی ہے کہ جو با کردار ہوگا، با عمل ہوگا. انشاءاللہ کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس امر کو بھی
اول وقت انجام دیں، نماز کو اول وقت انجام دیں. جہاں بھی ہیں ہم اگر باوضو ہیں تو ہم وہیں پر نماز کو ادا کریں، ترک نہ کریں اول وقت. اگلی چیز یہ کہ عزادار سید الشہداء کا زیادہ احترام کریں، جتنا زیادہ ہو سکے عزادار سید الشہداء علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام کریں کہ وہ عزادار ہیں، وہ زائرین ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں، وہ امام حسین کے عزادار ہیں. تو ہم ان کا جتنا احترام کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ جس طرح سے کربلا میں نجف سے کربلا تک آپ نے دیکھا ہے کہ خدمت کے لیے لگے رہتے ہیں. بڑے بڑے وہ کوئی خادم نہیں ہوتے بلکہ بڑے بڑے علماء اکرام ہوتے ہیں، ان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. اور اس سے اگلی چیز یہ کہ حجاب کا خیال رکھیں، میوزک اور ان چیزوں سے دور رہیں، اور خواتین خاص طور پہ مکمل حجاب کا خیال رکھیں. اور چودہ معصومین کے صدقے میں ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.